ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو ہر مکتبہ فکر کے علماء نے غیر مسلم قرار دیا اور اجماع امت کے نزدیک بھی وہ غیر مسلم ہیں۔ اس بات پر تو کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ میرے دو سوال ہیں اور کنفیوژن ہے اور ابھی تک کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ قادیانی غیر مسلم ہے تو بہرحال انسان تو ہیں، ان سے قطع تعلق مجھے سمجھ نہیں آیا، خصوصاً اس نبی کا امتی ہوتے ہوئے جس نے انسانیت اور بھلائی کا درس دیا۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے جواب سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو جواب اگر معقول تھا اور تسلی نہیں ہوئی اور آپ کی سمجھ میں آ گیا تھا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں انسان عقلاً سمجھتا ہے لیکن دل اس پر قائل نہیں ہوتا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں دل اس پر قائل ہوتا ہے اور عقل نہیں مانتی۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور کتنی چیزیں ہیں، اور آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، یہاں پہنچ کے دماغ دل کے تابع ہو جاتا ہے، دل حکمران بن جاتا ہے اور عقل کہتی ہے یہ کام نہیں کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے نفس کی محبت میں، انسان کسی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں وہ کام کر گزرتا ہے اور دماغ اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایسے ہی بالکل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ سے کام لیتا ہے اور سرجن کے پاس جاتا ہے اور دل نہیں مانتا کہ سرجری کرانی ہے، کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی تسلی کے لیے دل اور دماغ دونوں مطمئن ہو جائیں، اختلاف رہتا ہی ہے۔ دل غالب آتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، دماغ غالب آتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، آدمی کو اپنے دل کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ انسان کا دماغ اور ارادہ دل کے کام کرنے کے ٹولز ہیں، دل غالب رہتا ہے، انسان ان اعمال کو کرتا ہے۔ آپ کی یہ بات کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور ان سے قطع تعلق سمجھ میں نہیں آتا، تو دیکھیے ایک چیز ایسی ہے جسے آپ سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، شریعت میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، دنیا کی اور جگہوں پہ بھی ہے۔ آپ ماڈرن ورلڈ میں چلے جائیں، یہاں سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ملک اور قوم کی سالمیت کے خلاف ہے، لوگ نفرت کی وجہ سے اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی محلے میں ایسا کام کرتا ہے تو محلے والے اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کسی اور کی تعظیم اور محبت اور اس کی نبوت کا قائل ہے، تعظیم اور محبت تو کچھ نہیں، نبوت کا قائل ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس سے سارے مراسم رکھے جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ نہ کیا جائے؟ انسان ہے، یقیناً ہے۔ یہ آپ کے سوال کا دوسرا جواب ہے، اور انسانیت کے برتے انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، انسان ہی انہیں بھی سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ان سے ایسی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے کہ انسان کے اپنے عقیدے میں دراڑ پڑنے لگے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی ان خطرناک کاموں میں پڑنا چاہیے۔ اس کی ایک عام سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھیں۔ تمباکو جائز ہے کہ ناجائز؟ یقیناً تمباکو جائز۔ یہ جتنے آپ کے بزرگان دین اور جتنے انڈینز ہیں، علماء کیا اور دوسرے کیا، یہ پیلی پتی نہیں کھاتے۔ تمباکو والا پان پورے بر صغیر میں، دنیا میں رائج ہے، سب کھاتے ہیں، اور وہ تمباکو براہ راست معدے میں جاتا ہے، اور تمباکو کھانے سے جتنی بھی تکالیف امراض پیدا ہوتی ہیں وہ سگریٹ سے زیادہ اس میں ہوتی ہیں۔ سگریٹ تو پھر کشید کرتے ہیں تو کسی واسطے سے جاتا ہے نا، دھواں ہے۔ یہ تمباکو تو بالکل اس طرح ہے، ڈائریکٹلی۔
صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے جائز ہونے کے باوجود آپ اپنے بچوں کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے، کیوں؟ اور والد کے سامنے پی لے، گھر میں پی لے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں اب تک یہ حجاب قائم ہے، جوان بچے نہیں پی سکتے، نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ شرم اور حیا کا ایک عنصر قائم ہے۔ باہر جا کے پی لے، باپ کو پتہ چلے، کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو آغاز ہے نا جو بظاہر جائز ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نشے پہ پہنچ جاؤ۔ بہت سی چیزیں شریعت اس لیے روک دیتی ہے بالکل آغاز میں ہی کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی آتے تھے، یہ دوسری مثال ہے اس کی، اور وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا۔ راعی کا مطلب نگران۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس امت کے نگران ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اب بھی اور اس وقت بھی کہ وہ اس امت کے لیے درد کا احساس رکھتے ہیں، روح مبارکہ تک اس امت کے واقعات کے اثرات پڑتے ہیں، اور حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگرانی، تربیت، یہ سب چیزیں نبوت کے فرائض میں شامل تھی۔ یہودی آ کے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، راعینا۔ راعینا کا تو اصل مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے، مختلف ترجمے اس کے۔ اور وہ عین اور نون کے درمیان ایک لفظ ذرا سا کھینچ دیتے تھے، راعینا، راعینا اور راعینا۔ راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے، گڈریے، بکریوں کو پالنے والا۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہ، جب تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، لا تقولوا راعینا، تو راعینا کا لفظ آئندہ سے استعمال کرنا چھوڑ دو، ولیکن قولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ کے رسول نظر فرمائیں، ادھر توجہ فرمائیے، ذرا سی ہمیں ایک بات کرنی ہے۔ یہ مختلف تراجم اس کے کیے جا سکتے۔ یہودی جو لفظ استعمال کر رہے ہیں راعینا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں راعینا، دونوں کے معانی میں اور نیتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کفر ہے اور ایک اسلام ہے، ایک نفرت ہے اور ایک محبت ہے، ایک عزت احترام ہے، اور وہ جو وہ بول رہے ہیں وہ خالصتاً ذلت پہ مبنی الفاظ ہیں۔ یہ تو پلس اور مائنس کا فرق آ گیا نا۔ اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تاکہ ایسے نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والعیاذ باللہ ان کے لیے نامناسب الفاظ کا کوئی دروازہ کھل جائے۔ چیز جائز ہوتی ہے، سد للذرائع جسے فقہا کہتے ہیں، حقیقت میں اسے منع کر دیا جاتا ہے کہ آگے چل کے کوئی اور فتنہ اور فساد نہ بنے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں ان سے زیادہ اختلاط، ملنا جلنا، اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر کفر کی کوئی چنگاری ادھر سے ادھر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ برباد ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا کہ وہ انسان ہے اور یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق دیا، درس دیا، سب کچھ، لیکن ایک غیرت اور صلابت جو اپنے عقیدے کے باب میں ہوتی ہے وہ بھی ایک مستقل چیز ہے جو انسان میں ہونی چاہیے کہ ہم اہل السنہ کے عقیدے کے علاوہ کسی ایک عقیدے کو کسی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقیدہ پلس مائنس کی چیز ہوتا ہے، اس کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہوتی، یا ہاں ہے یا نہ، یا صحیح ہے یا غلط، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی گمراہی کا ایک جملہ وہ کہہ دے اور بچے کے دل دماغ میں وہ گمراہی کا جملہ بیٹھ جائے
اب کرتے رہیے اس پہ محنت اور کام. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس زہریلی چیز کے قریب ہی اسے نہ جانے دیا جائے. یہ بائیکاٹ کی اصل ہے. باقی جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، انسانیت کے ہوتے ہوئے سب ان سے تعلقات رکھتے ہیں. جو لوگ ان پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں یہ خود قابل مذمت ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پہ ظلم کرنا چاہیے، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ زیادتی کرنی چاہیے. آپ کا یہ فرمانا کہ ان سے قطع تعلق، تو معاشرتی سطح پر ہمارے ہاں اب یہ نہیں رہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہم مسلمانوں میں شاید اتنی غیرت بھی نہیں رہی. کوئی وقت تھا جب اتنی غیرت ہوتی تھی کہ کوئی آدمی شریعت کے عقیدے کو چھوڑتا تھا تو اسے پتہ ہوتا تھا کہ سوسائٹی میرا بائیکاٹ کرے گی، اور وہ اپنے عقیدے اور گمراہی کو چھوڑ کر پلٹتا تھا. اسے احساس رہتا تھا کہ میں نے یقیناً کوئی ایسا بڑا جرم کیا ہے جو میرے بھائی بند سب ناراض ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی تفسیر دیکھیے. اللہ نے جہاں فرمایا وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے. ان 3 کا بائیکاٹ کیوں کر دیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجبور کرتی تھی خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو ایک طرح سے رکھیں. وہ جو اس میں حدیث میں آیا نا، صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے تھے، مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں میری نگاہ پھرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور دیکھنے رکھتے تھے. تو اس چشم مبارک کا ان کی طرف متوجہ ہونا اور اس نگاہ مقدسہ کا پڑھنا یہ محبت ہی تو تھی، اور کیا تھا. لیکن یہ سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی جو حرکت کی ہے یہ تمہیں اس مقام پہ کرنی چاہیے تھی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. آپ سورہ توبہ کی تفسیر کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شریعت، آپ سورہ توبہ کی تفسیر کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت اس بائیکاٹ کے معاملے میں مسلمانوں سے کس بات کی توقع رکھتی ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو کیا سبق دیتی ہے. آپ کا یہ فرمانا کہ اجماع امت اور علماء کا اجماع کیا کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتا ہے؟ تو یقیناً قرار دے سکتا ہے. امت کا اجماع کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، اور خاص طور پہ ان میں ارباب فتویٰ کا اجماع کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. وہ بہت بڑی سند اور دلیل کہ پوری امت کے علماء مل کر وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ مان لیا جائے کہ ان میں سے کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں، کوئی خدا ترس نہیں، کسی کو خدا کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس نہیں. یہ سارے علماء نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کفریہ عبارات وہاں پائی گئیں. انہوں نے قادیانیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت گہری تحقیق کے بعد اس فتوے کو دیا ہے کہ یہ کافر. ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنے اکابر کا طرز پوچھا ہے کہ کیا تھا، کہاں سے شروع کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گئے تھے یمن. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 9 ہجری میں 5 حصوں پہ تقسیم فرما دیا تھا اور 5 مختلف لوگوں کو بھیجا تھا. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی کو، معاذ کو، ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ. تو معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے جس حصے کا گورنر مقرر فرمایا تھا وہاں پر اسود نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، یا پھر کسی اور شخص نے دعویٰ کیا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے ہیں، لوگ استقبال کے لیے ان کے آئے اور عرض کیا گیا کہ آپ تشریف فرماؤ ٹھہریں. تو انہوں نے کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا
جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ پہلے اس کی بات کرو کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دست مبارک پہ 2 سونے کے کنگن رکھے گئے، اور آپ نے فرمایا میں نے پھونک ماری اور دونوں کنگن زمین پہ گر گئے۔ اس کی تعبیر دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی نبوت چلنے والی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کا پیغام آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم سفیروں کو قتل کرا دیتا۔ یہ طرز عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبوت جیسی چیز پہ اگر کمپرومائز کر لیا جائے تو پھر دین رہ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا، باب اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی آگے بڑھ گیا تھا، تو بہائی الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین ہی اور ہے، ہم تمہارے دین کو مانتے ہی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ ایک آدمی اسلام کا بھی دعویٰ کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی دعویٰ کرے، پھر اس میں ایک تعویل کرے کہ ایک ایسا شخص آیا اور یہ اور یہ اور یہ، تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے؟ دین کہاں رہتا ہے؟ وہ خود تحریر کرے کہ محمد الرسول اللہ حقیقت میں ہی ہوں، دوبارہ آیا ہوں۔ آپ بتائیں نا اس دعوے کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ آپ کے اسلاف کا طرز عمل تو یہ رہا ہے کہ وہ اتنے محتاط تھے کفر کا فتویٰ دینے میں کہ خاکسار تحریک کے بانی علامہ مشرقی ان پہ کفر کا فتویٰ دینا تھا، اور دیوبند میں وہ فتویٰ آیا تھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اتنے ہفتے فارغ ہو کر ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر وہ ملنے گئے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، پھر جا کر کہیں انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ کفر کے فتوے علماء جو محتاط ہیں ایسے ہی نہیں دے دیتے، انہیں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے یہاں پوچھ ہو گئی تو اس فتوے کا خدا کے یہاں کیا جواب دینا ہے۔ تو امت کا اجماع یا علماء کا ارباب فتاویٰ کا اجماع بڑی چیز ہے، بہت وزن رکھتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مان لیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے انہوں نے انہیں پناہ دے دی تھی، رہنے دیا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور اگر وہ کافر ہو جائیں مرتد کے علاوہ تو ان کا حکم باقی کفار جیسا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدے کو مان لیا جائے، یہ نہیں ہے کہ ان کے متعلق اتنی کھلی چھٹی کوئی بھی دے دے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کھلے بندوں کرتے پھریں اور اسلام کے شعائر کو اپنائیں، جبکہ اصل دین اور عقیدہ جو ہے اس میں وہ اسلام سے نکلے ہوئے ہوں، تو لوگ ان کو مسلمانوں کے ایک فرقے کے طور پہ تسلیم کر لیں۔ اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا۔